الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. في موضع آخر قال الله تبارك وتعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرات محترم، خطبہ مسجد اللہ کے درمیان میں نے آپ کے سامنے بہت ہی مشہور و معروف آیت کریمہ پیش کی ہے. آئیے کچھ عرض و معروف سے پیش کروں فرمانی حضرات. سب سے پہلے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد باری وسلم صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کسی کہنے والوں نے کہا: پوچھتے کیا ہو محمد کے کلندر کا مزاج. اس محفل پاک میں سبحان اللہ بولنے پر آپ کو اس طرح ثواب ہے، کیونکہ یہ محفل پاک ایسا ہے جہاں پر بیٹھنا، بولنا، سننا، دیکھنا سب ثواب ہے. اور حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر احسان ہے کہ آج کی شب، آج کی رات ہم تمام حضرات کو ایک جگہ اکٹھا ہونے کی توفیق عطا دی. پوچھتے کیا ہو محمد کے کلندر کا مزاج، بوریوں میں رکھتا ہے تختے سکندر کا مزاج. ڈالیے دانا مگر نیچے اترتے ہی نہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ دربار اتنا انوکھا اور نرالا ہے کہ انسان تو انسان ایک چڑیوں کا بھی وقار بلند ہو جاتا ہے. شاعر نے اس طرح سے نقشہ کھینچتے ہوئے کہا: ڈالیے دانا مگر نیچے اترتے ہی نہیں، ڈالیے دانا مگر نیچے اترتے ہی نہیں. کتنا اونچا ہے مدینے کے کبوتر کا مزاج. سبحان اللہ. اور کلمہ پڑھنے والے مسجد سے نکالے کیوں گئے؟ کلمہ پڑھنے والے مسجد سے نکالے کیوں گئے؟ کیونکہ میرے آقا کو پتا تھا ان کے اندر کا مزاج. اور خواجہ پاک کے نالین کی طاقت دیکھیں، خواجہ پاک کے نالین کی طاقت دیکھیں، ٹھیک کرتی ہے جے پال کے منتر کا مزاج. حضرات محترم، یہ اجلاس، یہ محفل، یہ پروگرام خطرہ مسنہ کے موقع پر سجائی اور بسائی جا رہی ہے. مجھ سے پیش کر حضرت علامہ مولانا علی حسین صاحب نے بہت ہی شاندار تقریر کر کے رخصت ہو رہے ہیں، اور ان سے پیش کر بچوں نے جو تقریر کی دل باغ ہو گیا. کیونکہ یہ طالب علم کے زمانے میں جب اتنی اچھی تقریر کر لیتے ہیں تو جب ان کا تعلیم مکمل ہوگا تو انشاءاللہ یہ شاندار خطیب بنے گا. حضرات محترم، کچھ دیر کے لیے میں آپ کے سامنے حاضر خدمت ہو گیا. کچھ دیر کے لیے میں آپ کے سامنے کچھ قیمتی باتیں رکھ کر میں گزر جاؤں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا: یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. اے ایمان والو، اللہ کی بارگاہ میں سچی اور پکی توبہ کرو. اور دوسری آیت میں نے کلام پاک کی پڑھی: فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ
واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ جب تم نماز سے فارغ ہو جاؤ فانتشروا فی الارض، زمین پر منتشر ہو جاؤ، زمین پر پھیل جاؤ، وابتغوا من فضل اللہ، اور اللہ کا فضل تلاش کرو، واذکروا اللہ کثیرا، اور اللہ کو کثرت سے یاد کرو، لعلکم تفلحون، ایسا کرنے والے یقیناً کامیاب ہوتے ہیں۔ اب ہم جاتے ہیں محترم اللہ کی بارگاہ میں، اگر کوئی انسان توبہ کی، توبہ کرنے کا مطلب کیا ہوا کہ اگر کوئی انسان گناہ کر لیا ہے اور گناہ کرنے کے بعد اس پر غور و فکر کر کے اللہ کا خوف اور ڈر دل میں بسائے، اور جب اللہ کا خوف اور ڈر دل میں بس گیا تو اللہ کی بارگاہ میں اس گناہ کی معافی تلافی کرنے کے لیے اس گناہ پر شرمندہ ہو کر اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرے، اللہ پاک اس کی توبہ کو قبول کرے گا۔ اور ایسی کوئی بات نہیں کہ آج ہم نے توبہ کر لیا اور کل ہو کر کے چاہے ایک مہینے یا 10 دن یا ایک ہفتہ کے بعد پھر اس گناہ کی طرف مائل ہو گئے کہ یہ سچی توبہ نہیں ہوا۔ اگر کوئی انسان توبہ کر لیا، کسی کے کہنے پر، سماج کے، محلے کے، گاؤں کے کہنے پر، یا خود توبہ کیا، تو توبہ اس طرح ہونا چاہیے کہ کل سے اس گناہ کی طرف جانے کی تو دور کی بات دل میں وہاں اور پیدا بھی نہیں ہوگا۔ توبۃ نصوح۔ اور ایک بات یاد ہے، اللہ تبارک و تعالی جو انسان صدق دل سے توبۃ نصوحہ اللہ کی بارگاہ میں جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس سے زیادہ خوش ہوتا ہے۔ اور